السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر ہم بات چیت کریں گے، آیت مقدسہ نمبر 32، 33، 34 اور 35 ہیں اور 36 ہیں۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 5 اور پارے کا رکوع نمبر 17 شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ الارم کر دیا تھا کہ حق آنے کے بعد، اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پیش کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب اگر تو اس حق کو مان لیں گے، یہ قوم مان لے گی، ایمان لے آئے گی تو یقیناً کامیاب ہوگی، اور اگر انکار کریں گے تو یقیناً وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اب جو حق کا انکار کریں گے، اس درست فکر اور فلسفے کا انکار کر کے اس کے مقابلے میں آ جائیں گے، ان کا جو انجام ہے وہ عذاب کی شکل میں تھا، جس کی تفصیلات ذکر ہوئی تھی۔ اور وہ سچی جماعت جس نے حق کو قبول کیا، اور پھر قبول کرنے کے بعد صرف خود قبول نہیں کیا بلکہ اس پر جد و جہد کی، پہلے جماعت سازی کی، پھر اس حق کو غالب کرنے کے لیے اس جماعت نے پہلے سے جو ظالمانہ نظام ہے اس کو شکست دی، رات دن اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کی، ظلم ختم کیا، انسانوں کو غلامی سے نکالا، معاشی خوشحالی آئی، امن و امان قائم ہوا، سیاسی طور پر انسان غلامی سے نکل کر آزاد ہوئے اور خود مختار ہو گئے، اللہ کی رٹ قائم ہو گئی۔ اس ایسی سچی جماعت کو جو انعامات اللہ دیں گے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے تھے، اور آخر میں فرمایا تھا کہ حسنت مرتفقا، یہ جو آرام ہے، ارتفاق ہے، یہ بہت اونچا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جب سورۃ الکہف، اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو وہاں یہ گزارش کی تھی، اللہ رب العزت نے 4 واقعات اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ ایک اصحاب الکہف کا تھا، دوسرا 2 افراد کا ایک مکالمہ ہے، جو ایک بڑا جاگیردار ہے، مال و دولت والا ہے، بظاہر عزت اور عظمت والا ہے، اور دوسرا ایک غریب آدمی ہے لیکن اعلیٰ نظریے والا ہے، ان کا مکالمہ ہے۔ اس پورے رکوع میں اس مکالمے کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، اور پہلے بھی کئی دفعہ ہم یہ گزارش کر چکے ہیں
ان تمام واقعات کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، اور اپنے دور میں، دور حاضر میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کو پہچانیں۔ محض واقعے کو واقعے کی حد تک یا سننے کی حد تک، بیان کرنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارا کردار کیا بنتا ہے۔ میرے جتنے بھی عزیز و اقارب، دوست، احباب، خواتین و حضرات یہ دروس سن رہے ہیں، وہ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ جتنی ہم ایک آیتیں، 2 3 آیات ہم تربیت کے لیے سنتے ہیں، اللہ رب العزت سے رہنمائی لیتے ہیں، اصل میں وہ ہمارے فکر و عمل کے لیے ہے۔ ان کے ذریعے سے ہماری فکر درست ہونی چاہیے، فکر کی سمت درست ہونی چاہیے، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور آنا چاہیے، اور پھر اس فکر پر عمل ہونا چاہیے، عمل و کردار ہونا چاہیے، جس کو عامل الصالحات کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، فکر و عمل بھی۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کو بتلائیے، ایک مثال دے دیجئے کہ 2 آدمیوں کی تھی۔ ان 2 آدمیوں میں سے جعلنا لأحدہما، ان میں سے ایک جو آدمی ہے اس کو ہم نے دیا جنتین، 2 باغات، من اعناب، انگوروں کے۔ اور یہاں پہ توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے جعلنا فرمایا کہ ہم نے دیے، گویا اس آدمی کو جو 2 باغات مل رہے ہیں یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ اپنا کرم کرتے ہیں انسانوں کے اندر، بڑا بڑا کرم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اس مکالمے کو سنیے اور پھر اس سے وہ پوائنٹس لیجئے، نکات لیجئے، نکالیے، جن نکات کے ذریعے سے، جن پوائنٹس کے ذریعے سے ہم نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو ایک تو یہی تربیت ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور وہ باغات انگوروں کے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کے ارد گرد جو بڑی بڑی ہم نے باڑ لگائی تھی وہ کھجوروں کو تھی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی باڑی کا نظام بنایا ہوا تھا، یعنی انگور اور جو کھجوروں کی جو باڑ ہے ارد گرد، اس کے درمیان وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کے ذریعے سے وہ ہر قسم کا جو فروٹ ہے اور دیگر چیزیں وہ اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں۔ کلتا الجنتین، یہ جو دونوں باغ ہیں، آتت اکلھا، یہ اپنا بہترین پھل دیتے تھے۔ اکلھا کا مطلب ہے کہ جو بھی اس باغ سے نکل رہا ہے اللہ کی نعمت، وہ انگور ہے، کھجور ہے، اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے وہ پورا ان کو ملتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ہم ذرہ بھر بھی اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان، دونوں باغات کے درمیان نہریں جاری فرما دی۔ پانی کی ضرورت ہوتی ہے سیرابی کے لیے، پانی ہوگا وہ فصل کو سیراب کرے گا، پہنچے گا تو فصل ہوگی۔ اور بالخصوص جو باغات ہیں ان کے لیے تو 2 یا 3 گنا پانی چاہیے، زیادہ پانی چاہیے ان کو، لہذا پانی کی تو اشد ضرورت ہے۔ اور پانی کے بغیر بیج کیسے ترقی کرے گا؟ تبھی ترقی کرے گا جب اس کی جڑوں تک پانی پہنچے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نہریں بہا دی تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور پھر وہاں سے پھل نکلتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک صورتحال ارشاد فرمائی ہے، وہ شخص جس کو اللہ نے یہ باغات دیے اور باغات کی کیفیت بتائی کہ ہر اعتبار سے وہ ثمر آور ہے، وہ خوبصورت ہے، اونچا درجے کا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے یہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے،
اب وہ کیا کہتا ہے، فقال لصاحبہ، وہ اپنے ایک ساتھی سے کہتا ہے، جو ساتھی بظاہر غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اللہ رب العزت کے سچے علم کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے، اعلیٰ نظریہ رکھتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور کہتا ہے انا اکثر منک، میں تجھ سے زیادہ ہوں مالاً، مال میں، اور اسی طرح وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور آبرو اور عزت میں، یعنی میرے پاس زیادہ مال و دولت ہے، اور اتنے بڑے باغات، کھیتی باڑی، پھر اولاد میں بھی میں آپ سے زیادہ ہوں، یعنی افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، مالی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، اور اسی طرح میری عزت بھی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ایک سرمایہ پرست کی سوچ ہوتی ہے، ایک سرمایہ پرست چودھری یا حکمران، اس کی سوچ فرعونی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ سوچ سرمایہ پرستانہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی سوچ سے منع فرمایا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے اس باغ میں داخل ہو گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں سوچ کے اصل میں وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، بڑے تکبر، غرور اور فخر سے کہتا ہے کہ میں یہ خیال نہیں کرتا، ما اظن، میں گمان نہیں کرتا، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ کبھی بھی میرا یہ باغ اور یہ فصل اور یہ عزت خراب ہو سکتی ہے، یعنی بڑے اپنے متکبرانہ لہجے میں کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں وما اظن، اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا، الساعۃ قائمہ، کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کہاں آنی ہے، یہ بھی اس نے رد کر دیا، تردید کر دی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی سرمایہ پرست سوچ کا مالک ہوگا اس میں تکبر آئے گا، غرور آئے گا، اور وہ آخرت کو بھول جائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی جو عقیدہ آخرت ہے، یعنی ہر آنے والے دن میں ترقی انسانیت کی، اس کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہم اولینال ہیں، خود مختار ہیں، اپنے آپ کو رب کہہ دیں گے، اپنے آپ کو اولینال کہہ دیں گے، خود مختار کہہ دیں گے کہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے ہیں، اور پھر آخرت کی انکار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اس شخص نے دنیا کے اعتبار سے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ خراب نہیں ہوگا، اب میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، میری اولاد بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، میں خوشحال ہوں، سب کچھ میرے پاس آ گیا ہے، لہذا تم تو کچھ ہی نہیں ہو، یہ چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر عقیدہ آخرت کا بھی انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، ایک اور بڑی بات، بڑی گھٹیا سوچ اس سرمایہ پرست کی، کہ اگر میں کبھی پہنچ بھی گیا اِلیٰ ربی، اللہ کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا، تو میں ضرور پاؤں گا بہتری، مِنْهَا مُنْقَلَبًا، وہاں پہنچ کر اس سے بہتری محسوس کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ان آیات کے اندر اس شخص کی سوچ، مائنڈ سیٹ، سرمایہ پرستانہ مائنڈ سیٹ وہ بیان کیا ہے، جس نے دنیا کے اندر اللہ کے دیے ہوئے کو اپنا سمجھا اور تکبر کیا اور فخر کیا، اور اس دوسرے شخص جو غریب آدمی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگلی آیات میں اس آدمی کا مکالمہ ہوگا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کی جو تعلیم ہے اور اس کی تربیت ہے وہ عطا فرمائے، اور پھر ہمیں بھی عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।